السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، عالم غیب کے ایک حصے عالم برزخ کی تفصیلات چل رہی ہیں۔ پچھلے کئی ویڈیوز میں ہم نے مومنین کی روحیں نکلنے کا بیان کیا، غیر مومن کی روح نکلنے کے طریقے، فرشتوں کے معاملات کو بھی بیان کیا، اور مومنین کے ساتھ قبر میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی ہم جان چکے ہیں، اور مومنین کس طرح نماز کا اور دیگر اعمال کا ظہور وہاں پر دیکھتے ہیں وہ بھی ہم جان چکے ہیں۔ عذاب قبر بھی بالکل اسی طرح ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ عذاب قبر بالکل برحق ہے۔ جس طرح مومنین صالحین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راحتیں اور سکون قبر میں ملتے ہیں، اسی طرح کافروں کو، بدکاروں کو، نافرمانوں کو قبر میں عذاب بھی دیا جاتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی عورت آئی اور عذاب قبر کی تفصیلات پیش کرنے لگی۔ پھر جاتے ہوئے اس نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا دی، اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عذاب قبر سے پناہ میں رکھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا اور اس کے بارے میں تفصیلات جاننے کی کوشش کی اور اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم عذاب القبر حق، ہاں عذاب قبر بالکل برحق ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے موقع پر عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ یہ بات بہت مشہور ہے، بلکہ بہت خلفائے راشدین میں سے گویا سب سے زیادہ امتیاز اور سب سے زیادہ خصوصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتی ہے، یا ان کا یہ واقعہ خاص طور پر مشہور ہے کہ جب بھی آپ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو بہت زیادہ روتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ جنت و دوزخ کے تذکرے سے تو اتنا نہیں روتے اور قبر کے پاس سلسلے میں اتنا روتے ہیں؟ تو آپ نے یہ حدیث اور یہ روایت بیان کی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو اس پہلی منزل پر کامیاب ہو گیا، آسانی سے گزر گیا تو اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور جو اس پہلی منزل پر اٹک گیا یا رک گیا تو پھر اس کے لیے آگے کی منزلیں مزید دشوار اور مشکل ہو جائیں گی۔ اب یہ بات بھی ہم پہلے جان چکے ہیں کہ قبر میں نافرمانوں، بدکاروں، کافروں کے لیے کس طرح عذابات ہوتے ہیں، کس طرح سے ان کے ساتھ فرشتوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ آج کے آگے کی ویڈیو میں ہم مزید تفصیلات اس سلسلے میں جانیں گے۔ چنانچہ روایت میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبر میں کافر پر 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، معمولی سانپ بھی نہیں، اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اس سے ڈستے رہیں گے۔ ان کے زہر کا یہ عالم ہوگا، اگر ان میں سے ایک بھی اژدہا زمین پر ایک پونکھار مار دے، یعنی ایک مرتبہ زمین کو گویا وہ ڈس لے، تو زمین پر بالکل گھاس نہ ہوگی، یعنی بالکل زمین بنجر ہو جائے۔ یعنی ان کے زہر کا یہ اثر ہوگا کہ ایک اژدہا بھی ایک مرتبہ اگر زمین پر ڈس لے، پھنکار مار دے، تو پھر اس کے زہر سے زمین پر کبھی بھی آگ نہ ہوگے گی۔ اور یہ بات گویا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کیا؟ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آج کل ہم ایٹم بم کے زمانے سے گزر رہے ہیں، نیوکلیئر پاور موجود ہے، اور نیوکلیئر پاور کا کیا اثر ہوتا ہے یہ بھی دنیا دیکھ چکی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساری کائناتوں کے، سارے دماغوں کے بنانے والے ہیں، اس کے پاس کے ایک چھوٹے سے ہتھیار کے اور چھوٹے سی سزا کا نامکمل ہونا، یا پھر بعید از خیال ہونا، بعید از عقل ہونا، یہ غلط فہمی ہوگی۔ یہ بالکل حقیقت ہے اور ہونے والا ہے۔ اسی طرح روایت میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر جواب دیتا ہے، جیسا روایت میں پہلے بھی آ چکا، جب کافر سے سوالات کیے جاتے ہیں دین کے بارے میں، رب کے بارے میں، رسول کے بارے میں، تو کہتا ہے ہائے ہائے میری بربادی۔ جب وہ یہ جواب دیتا ہے تو پھر آسمانوں سے آواز آتی ہے، منادی پکار کر کہتا ہے کہ جھوٹا ہے، یعنی اس کو سب کچھ پتا تھا اور سب کچھ اسے بتایا گیا تھا، لیکن اس کو جھوٹا تھا۔ پھر اسے اب وہ منادی کہتا ہے اس کے نیچے آگ بچھا دو، اور اس کے لیے جہنم کی ایک کھڑکی، اس کو آگ کے کپڑے بھی پہنا دو، اور اس کے لیے جہنم کا ایک کھڑکی کھول دو، جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے دوزخ کی گرمی اور تپش اور لو اس کے پاس پہنچتی رہتی ہے، اور قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے اور اتنی ٹائٹ کر دی جاتی ہے، اس کی پھسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ پھر اس کے عذاب کے دینے کی وجہ سے پھر وہ مزید عذاب کو سخت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں۔ پھر وہ فرشتہ بھی ایسا ہوتا ہے جو نہ دکھتا ہے اس کو اور نہ سنے آتا ہے،
یعنی ایسا فرشتہ ہے کہ وہ جو سامنے والا تکلیف میں ہے تو اس کو نظر بھی نہیں آئے گا، اور وہ چیخ و پکار کر رہا ہے درد کی وجہ سے تو اس کو سنے بھی نہیں آئے گا۔ یہ عذاب کی مزید سختی ہوگی، اللہ پاک ہمیں پناہ میں رکھے۔ پھر وہ اور اس کے ہاتھ میں جو فرشتہ اس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے عذاب دینے کے لیے، اس کے ہاتھ میں ایک ایسا گرز ہوگا، گرز لوہے کے ایک بہت بڑے ہتھوڑے سے بھی بڑا ہتھوڑا سمجھ لیجئے، جس کو انگلش میں کلب یا میز کہا جاتا ہے۔ وہ اتنا بڑا اور اتنا سخت ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر وہ گرز کو زمین پر یا پہاڑ پر مار دیا جائے تو زمین مٹی کے برابر ہو جائے گی، مٹی ہو جائے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مرتبہ وہ گرز وہ فرشتہ مارتا ہے تو انسان اس زور سے چیختا ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ پورب اور پچھم تک بھی اس کی آوازیں پہنچتی ہیں، پورب اور پچھم کی ساری مخلوق اس آواز کو سنتی ہے، اور ایک مار مارنے سے وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک مار پڑتی ہے تو لازمی بات ہے انسان پہاڑ سے جیسا تو نہیں ہوگا، ایک بار مارتے ہی وہ بالکل مٹی جیسا ہو جائے گا، پھر دوبارہ اس کی روح جب کا جب ہی لوٹا دی جائے گی۔ اور صحیح روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ ایک گرز کے مارنے سے وہ اس زور سے چیختا ہے کہ انسانات و جنات کے علاوہ قریب کی ہر چیز اس کی آواز کو سنتی ہے۔ اب یہاں تو اتنا سخت عذاب ہے لوگوں کو جن کو احوال برزخ سے عالم غیب کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں یا جن کو اعتراضات ہیں، تو یہ پوچھیں گے بھائی بالکل ہم بازو بیٹھے ہوئے ہیں خبر کے اور گویا وہ کافر ہی کی خبر ہے، تو پھر ہمیں یہ چیزیں سنائی کیوں نہیں دیتی، دکھائی کیوں نہیں دیتی، محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ اس سلسلے میں ہم 3 باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بالکل عام سا بچہ بھی جس کو سمجھ سکتا ہے، ایک بچہ ہو یا ایک کوئی انسان ہے، ہمارے بازو سو رہا ہے اور ہم جاگ رہے ہیں، وہ نیند میں ہے، وہ خواب دیکھ رہا ہے، وہ خواب میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اس پر کچھ بھی گزرتا ہے اور ہم بالکل بازو بیٹھے ہوئے اس چیز کو محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ عالم خواب کا تعلق عالم غیب سے ہے۔ وہ خواب میں ہنستا ہے تو نہ ہمیں اس کی وجہ معلوم ہوتی ہے، وہ خواب میں روتا ہے، ڈرتا ہے، اس کی وجہ ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عالم ظاہر میں ہیں اور وہ عالم غیب میں ہے۔ پہلی بات یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایمان کے عقیدے سے تعلق رکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو عالم کا تعلق ہے، قبر کے عذابات کا تعلق ہے، یہ عالم برزخ کے تعلق سے ہے۔ اگر یہ عذابات، یہ چیزیں دکھنے لگتی لوگوں کو یا سنے آتی تو پھر جو ہے انسان کو ایمان بالغیب کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی اس پر رکھی ہے کہ جو غیب پر ایمان لائے۔ اللہ کا صاف فرمان ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ بلا شبہ جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈریں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے نہیں، کوئی بھی اللہ کو دیکھے نہیں، جو بن دیکھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ اگر دوزخ و جنت کے عذابات اور نعمتیں دکھلا دی جاتی یا قبر کے عذابات ہی دکھلا دیے جاتے تو پھر ایمان بالغیب رہتا ہی نہیں، اور سب لوگ مان لیتے اور سب لوگ ایمان لا لیتے۔ ارے بھائی بالکل صاف جب دکھتا ہے تو آدمی بالکل اس بات کو کلیئر طور پر قبول کر لیتا، لیکن اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو منشا ہے دنیا کو وجود بخشنے کا وہ پورا نہیں ہوتا، لوگوں کا امتحان ہی نہیں ہوتا، ایگزام ہی نہیں ہوا تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ اور جب عالم غیب سے پردے ہٹ جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا رسول کا یا ایمان لانے کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہوتا، اور یہ ایسا ہی ہے۔ اور اس کی بہترین مثال فرعون کا واقعہ ہے، جب اس کو ڈبو دیا جانے لگا اور اس کو موت نظر آنے لگی تو پھر وہ ایمان لایا تھا، اور اللہ نے صاف فرما دیا تھا فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا، سو ان کو ان کا ایمان لانا نفع نہ پہنچایا کہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ جب عالم غیب سے پردے ہٹ جائیں گے اس کے بعد ایمان معتبر نہیں ہے۔ جب قیامت کو اٹھ کھڑے ہوں گے اور جب سب جنت اور دوزخ کو دیکھ لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ لیں گے، اس کے معاملات کو دیکھ لیں گے، رسول کی باتوں پر بھی ایمان لائیں گے، تصدیق کریں گے، لیکن اب معتبر نہیں ہوگا۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ انسانوں کو جو عذاب قبر نہیں دکھایا گیا، جنت اور دوزخ کے معاملات نہیں سامنے دکھلائے گئے، اور قیامت کے بعد یہ تمام باتیں آئیں گی، اس کے اندر مصلحت یہ بھی ہے کہ انسان ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ یہ بھی بات کلیئر طور پر موجود ہے کہ قرآن مجید میں کہ انسان اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا، تو اسی طرح بالکل ان چیزوں کو بھی وہ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس سے پہلے بھی یہ روایت آ چکی ہے، نافرمان میت کو جب لوگ اٹھا کر لے کر جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، تو جواب تو نہیں ملتا، لیکن پھر خود ہی چیخ و پکار کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی شدت کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ چیختا ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوق اس کی آواز کو سنتی ہے۔
یہ صحیح روایت میں موجود ہے۔ اور برزخ کی اب یہ سوال ہو سکتا ہے، یہ بات تو کلیئر ہو گئی، تو 3 باتیں ہو گئی جو چیزیں ہمیں نہیں دکھلائی گئیں۔ ایک تو چیزیں سمجھنے سے زیادہ ایمان بالغیب سے اس کا تعلق ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے، اور اوپر جو بات پہلے گزر چکی کہ یہ چیز عالم غیب سے تعلق رکھتی ہے اور ہم عالم ظاہر میں ہیں۔ پھر اب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی چیزیں دکھلائی گئیں، اور وہ اسی وجہ سے دکھلائی گئیں کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت موجود تھی۔ بعض اللہ والوں پر بعض جو احوال کھلتے ہیں وہ بھی ان کے اندر ہونے والی صلاحیت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اتنا ظرف موجود ہونا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اتنے چیزوں کو دیکھ لینے کے غیب کے صحابہ کرام کے ساتھ بہو ایسی زندگی گزارتے تھے جیسا کہ کوئی نہیں دیکھنے والا گزارتا ہے۔ کھانے پینے میں کوئی فرق آتا نہ بات چیت میں کوئی آپ کا فرق آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ کلیئر طور پر موجود ہے۔ ایک مرتبہ غروب آفتاب کے بعد مدینے سے باہر تشریف لے گئے، عام طور پر ایسا نکلنے کا معمول نہیں تھا بلا ضرورت۔ ایک مرتبہ باہر تشریف لے گئے، جب واپس آئے اصل ہوا یہ تھا کہ ایک بھیانک سی آواز سنائی دی تھی۔ جب واپس آئے پھر آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی روایت میں موجود ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بالکل اس بات کو کلیئر کر دے گی جو ہم نے ابھی پیش کی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے، اچانک خچر بدکنے لگا اور اتنا شدید بدکا، اتنا شدید پریشان ہوا اور ہکا بکا ہوا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے ہی گرا دے۔ پھر وہیں پر 5-6 خبریں نظر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کس کی خبریں ہیں اور یہ کن کو کب دفن کیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شرک کے زمانے میں دنیا سے جا چکے تھے، ایمان کا زمانہ ان لوگوں نے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ بات بہت بہترین اور کلیئر کرنے کے لیے فرما دی کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر میں سے کچھ احوال دکھا دے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ بات ہوئی تو تم آپس میں ایک دوسرے کے مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے۔ یعنی انسان دیکھ کر ہیبت کھا جائے گا کہ شاید اگر میں دفن نہ کروں تو شاید میرے مردے کو عذاب نہ ہو، لیکن عذاب قبر کا تعلق عالم غیب سے ہے۔ وہ چاہے مردے کو دفنایا جائے یا جلا دیا جائے یا پانی میں بہا دیا جائے، پہنچ کر رہے گا اگر بندہ نافرمان ہوگا۔ اسی طرح اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ 2 قبروں پر آپ کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ کوئی بڑی گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کہ جس کو بچ نہیں سکے یا جس کو وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ وہ 2 گناہ یہ ہیں کہ بالکل معمولی سی باتوں پر ہوا، اور وہ 2 گناہ یہ ہیں، ایک پیشاب میں بے احتیاطی کی وجہ سے، پیشاب میں بے پردگی کی وجہ سے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر نہیں رکھتا تھا، اور دوسرا چغلی کی وجہ سے، یعنی اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کی وجہ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی منگائی اور اس کو چیر کر دونوں کی خبروں پر لگا دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جب تک یہ تر رہیں گی ان پر عذاب کی کمی ہوگی، کیونکہ جب تو بھی بات روایت چیزوں سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ تر چیزیں درخت وغیرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں، تو جب یہ تر رہیں گی تو یہ ایک دوسرا موضوع ہے کہ اس طرح لگانے سے پیڑ پودے یا پھول لگانے سے کچھ عذاب کا مسئلہ حل ہوتا ہے کیا، ایک الگ موضوع ہے جس پر الگ جگہ پر گفتگو ہمارے پاس ویڈیو چینل پر موجود ہے۔ بات کلیئر طور پر یہاں پر یہ ہوئی کہ جس طرح مومن کے ساتھ حسین مناظر جنت کے اندر جنت سے پہلے خبر میں پیش آتے ہیں، اسی طرح نافرمان اور بدکاروں کے لیے دہشت ناک، خوفناک، ہولناک مناظر بھی خبر میں پیش آئیں گے اور ضرور پیش آئیں گے، ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خبر کے حسین مناظر عطا فرمائے اور خبر کے خوفناک مناظر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔